سقراط بولنے کو اہمیت دیتا ہے۔ روم کے رہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ جب بات بولی جاتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے اور جو لکھی جاتی ہے رہ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تحریر کی صورت میں زبان خود مختفی ہوتی ہے اور تحریر اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ خیال شعور سے باہر آ گیا ہے۔ بولی ہوئی زبان خیال کی نمائندگی کرتی ہے اور لکھی ہوئی زبان بولی ہوئی زبان کی۔ افلاطون بولے ہوئے لفظ کو جائز اولاد کی طرح سمجھتا تھا اور تحریر شدہ لفظ کو اس کا یتیم بھائی۔ لیکن خود افلاطون نے مکالمات لکھ کر اس کی تردید کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کی تقریباً ساری زبانوں کی ابتدائی تحریریں مذہبی یا کسی پر اسرار علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ مذہبی تحریریں انسانیت کے لیے بے حد مفید اور اہم ثابت ہوئی ہیں۔ تہذیب کا چہرہ زبان ہی کے آئینے میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اگر ہماری زبان مکمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری تہذیب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ لسانیات جو زبان کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے سماجی طور پر اسی لیے اہم ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس زبان کے بولنے والوں اور ان کی تہذیب پر روشنی ڈالتی ہے۔ دریدہ کی رد تشکیل ڈی کنسٹرکشن تحریر کی بھی تشریحی مرکزیت کو رد کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ متن میں ہو کیا رہا ہے، اس کا دوسرے متنوں سے کیا تعلق ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کا تحت متن کیا ہے۔ دریدہ نے یورپ کے تقریباً تمام اہم مفکروں کا یہ تجزیہ کیا ہے اور اب دریدہ کی رد تشکیل ڈی کنسٹرکشن فلسفے سے آرٹ اور فلم تک کی دنیا تک پھیل گئی ہے۔ دریدہ نے بظاہر مکمل اور ہم آہنگ نظام فکر میں چھپے ہوئے تضادات دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مصنف کے تصور کو بھی ہدف بنایا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محدود مظاہرے سے بھی معنی کی کہکشائیں ابھرتی رہتی ہیں، یعنی الفاظ اپنے مفاہیم سے بھی زیادہ کچھ مفاہیم رکھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ لفظوں کی معنیاتی فضا سیمنٹک اسپیس محدود نہیں ہوتی، یعنی جب ہم مصنف کے ابہام سے معنی کے بیچ چنتے ہیں تو دراصل مصنف اور قاری کے درمیان برابری کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ دریدہ نے اپنی ایک تصنیف میں افلاطون کے مکالمے میں جس طرح ایک لفظ فیرماکون کے معنی کا جال بچھا ہوا پیش کیا ہے، مثلاً یہ کہ فیرماکون کے ایک معنی دوا اور دوسرے معنی سحر کیا ہوا پانی یا شربت۔ اس کے علاوہ زہر، خذاب یا رنگ یہ لفظ فیرموک سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہرچند کہ افلاطون نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا، جس کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ اس لفظ کا تعلق فریمیکیا سے بھی ہے، جس کے معنی دواسازی یا جادوگری بھی ہیں، اور اس لڑکی کا نام بھی ہے جو اورتھیا کے ساتھ اس وقت کھیل رہی تھی جب بوریاس اس کو اٹھا لے گیا۔ اس اساطیری قصے کا ذکر افلاطون نے فیڈرس میں اس طرح کیا ہے۔ سقراط اور فیڈرس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ فیڈرس وہ جگہ یہیں کہیں ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ بوریاس اوریتھیا کو ایلیس کے کنارے پکڑ کر لے گیا تھا۔ سقراط: ہاں، روایت تو یہی ہے۔ فیڈرس: کیا اسی مقام سے؟ ندی کا پانی کس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے۔ اگر چشم تصور سے دیکھیں تو آس پاس حسین لڑکیاں بھی کھیلتی نظر آئیں گی۔ سقراط: میرے خیال میں وہ جگہ ٹھیک ہے، اس مقام پر نہیں ہے بلکہ 1/4 میل آگے ہے، جہاں سے ندی کو پار کر کے آرٹیمیس کے مندر کو جاتے ہیں اور وہاں غالباً بوریاس کے نام کی قربان گاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ فیڈرس: میں نے کبھی غور نہیں کیا، مگر مہربانی کر کے یہ تو بتاؤ کہ تم اس قصے کے قائل ہو؟ سقراط: دانشمند لوگ ذرا شکی ہوا کرتے ہیں، اگر میں بھی ان کی طرح شک سے کام لوں تو کوئی انوکھی بات نہ ہوگی۔ میں اس کی عقلی توجیہ کر سکتا ہوں کہ اوریتھیا فارمیسیا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ شمال سے ایک آندھی آئی اور اسے اڑا کر قریب کے پہاڑ پر لے گئی، اور چونکہ اس کی موت
اس طریقے سے ہوئی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بوریاس پکڑ لے گیا۔ مکالمات افلاطون، ترجمہ عابد حسین۔ دریدہ کا اصرار اس بات پر ہے کہ افلاطون اس لفظ یعنی فرمکون کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ سیاق و سباق میں رہ کر اس کے معنی صرف ایک سمت میں رہیں، کسی دوسری طرف نہ جائیں، لیکن خود یونانی زبان میں اس لفظ کے معنی کی کثیر الجہتی اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور جہاں تک دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے کا تعلق ہے، یہ ترجمہ بھی اس لفظ کی ایسی قرات پر مبنی ہوتا ہے جو ایک طرف اس کے معنی کو بند کرتا ہے اور دوسری طرف کھول دیتا ہے۔ یہ صورت ترجمے کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دریدہ کی رائے میں اس کا سبب خود تحریر کی نوعیت ہوتی ہے۔ یہ تمام ترجمے ان زبانوں میں مغربی مابعد الطبیعات کے وارث ہیں اور اس کا ذخیرہ ہیں۔ فرمکون کا لفظ پر تجزیہ کا ایسا اثر کرتے ہیں جو اس لفظ کو جارحانہ طور پر تباہ کر دیتے ہیں اور تعبیر کر کے اسے اس کے عناصر میں سے صرف کسی ایک سادہ سے عنصر تک محدود کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی باطنی نشوونما کی روشنی میں دیکھنے سے نظر آتا ہے جس نے اسے ممکن بنایا ہے۔ اس قسم کا تعبیری ترجمہ اتنا ہی متشدد ہوتا ہے جتنا بے اثر اور کمزور ترجمہ فرمکون کے لفظ کو تباہ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس لفظ تک رسائی سے بھی روک دیتا ہے، اور یہ لفظ محفوظ طور پر مس ہوئے بغیر بھی اپنی جگہ رہتا ہے۔ ڈسیمینیشن جیکب دریدہ۔ دریدہ کہتا ہے کہ مغربی فلسفے کی منطق کا یہ تقاضا ہے کہ اس لفظ کے معنی میں جو تضادات چھپے ہوئے ہیں، یعنی جو متضاد قوتیں چھپی ہوئی ہیں، انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ اور تعبیر کے مسائل اس زبان کے مابعد الطبیعتی کردار سے بندھے ہوتے ہیں جس میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس زبان کے مابعد الطبیعتی کردار سے بھی جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ افلاطون کے مکالمات میں بننے کا عمل استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسی طرح دریدہ کے یہاں بھی بننے کا عمل استعارے کے طور پر آتا ہے۔ تحریر میں بننے کا عمل صرف کچھ لفظوں یا تصورات کے باہمی طور پر ملانے پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ بنا ہوا متن کچھ اس طرز اور نوعیت کا ہوتا ہے کہ پھیل سکتا ہے، سکڑ سکتا ہے، اسے دوسری تحریروں کے ساتھ پیوند کیا جا سکتا ہے، اسے طے کیا جا سکتا ہے، اس میں گرہ لگائی جاتی ہے، حلقے بنائے جاتے ہیں، انہیں کھولا بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ تحریر کے نمونے اور اندرونی بنت کو سمجھنے کے لیے بننے والے کے اس فن کو سمجھنا ضروری ہے جس کی مدد سے گرہیں لگائی جاتی ہیں، حلقے بنائے جاتے ہیں، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بنے ہوئے کپڑے کی ظاہری سطح کس طرح اس کے تانے بانے کو چھپا لیتی ہے۔ دریدہ نے ہیگل کے سائن کے تصور سے بحث کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ لفظ یا سگنیفائر جو زندہ حالت میں ہوتا ہے ہیگل کے نظام فکر میں ایک مقبرہ بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہیگل کے مطابق سائن کا جسم ایک ایسی عمارت ہوتا ہے جس میں روح قید کر دی جاتی ہے، اسی یادگار کے قلب میں روح اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے، موت کی صورت میں بھی زندگی کی یاد کو تازہ رکھتی ہے، اور یہی سائن کے سارے اختیارات پسندوں اور خود دریدہ کی بحثوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ پہلے یہ سائن بولی ہوئی صورت میں اور پھر تحریر کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ سائن ہیگل کے لیے ایسی یادگار عمارت ہے جس میں روح قید ہوتی ہے، اور دوسری طرف فیورباخ کے لیے یہ انسان کی آزادی کا مظہر ہے، یعنی جو شخص اپنا اظہار نہیں کر سکتا وہ غلام ہے۔ لیکن دریدہ کہتا ہے اگر کوئی شخص شعوری طور پر بھی زبان کا استعمال کرے تو زبان میں ایسی قوتیں چھپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتی۔ یہی بات اس نے فرمکون کے سلسلے میں افلاطون کے مکالمات کا رد تعمیری انداز سے تجزیہ کرتے ہوئے کہی ہے۔ دریدہ کے مطابق سائنس ایک تو وہ ہوتی ہیں جو حواس میں آ سکتی ہیں اور دوسری وہ جو قابل تفہیم ہوتی ہیں۔ مابعد الطبیعات میں سائن دو لمحوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے، یا کسی چیز کی موجودگی اور اپنی ذاتی موجودگی کے درمیان ایک حوالہ ہوتی ہے۔ دریدہ کے یہاں لوگوسینٹرک سے مراد موجودگی کی مابعد الطبیعات ہے۔ دریدہ نے ساختیات اور پس ساختیات کے مرکزی مسئلوں کو پیش کیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ متن بھی کپڑے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے،
یہ ایسے دھاگے ہوتے ہیں جو کبھی ایک نہیں ہونے پاتے بلکہ ایک دوسرے کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ دریدہ نے ہمیشہ کسی مخصوص متن کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اس کی تعبیر اور قرأت کا اثر ادبی تنقید پر بہت گہرا ہوا ہے۔